اپنی اولاد کو پڑھائیے، اپنی اولاد کو صبح اور شام یہ سبق پڑھائیے اور یہ سبق دیجئے کہ بیٹا کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تمہیں نقصان پہنچانا نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے بھی ایک رائی کے دانے کے برابر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طریقے سے اگر ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے، ساری دنیا کے انسان مل کر کے تجھے نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ کے یہاں تیرے مقدر میں نفع نہیں ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے، سارے آستانے اور دربار مل کر کے، ساری دنیا کی طاقتیں اور حکومتیں مل کر کے ایک رائی کے دانے کے برابر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ اللہ کی مشیت تیرے ساتھ میں نہیں۔ یہ عقیدہ ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے، یہ عقیدہ ہماری رگ رگ میں پیوست ہو جانا چاہیے، ہماری نسل نو کے دلوں میں یہ عقیدے کو اس عقیدے کو صرف بٹھانا نہیں ہے بلکہ ان کی دل کی تختی پر یہ نقش کرنا ہے کہ صرف اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر یہ نظریہ اور یہ قوت اور یہ طاقت اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین اگر ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے، یاد رکھیے یہ وہی طاقت ہے جس نے 313 کو ہزاروں پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ کون سی طاقت تھی صحابہ کے پاس؟ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، کوئی دنیا کے اسباب ان کے پاس نہیں تھے، لیکن جدھر جاتے تھے اپنا لوہا منوا کر کے جاتے تھے، توحید کا ڈنکا بجاتے جاتے تھے، جدھر جاتے تھے دنیا کی ساری حکومتوں کو اور دنیا کی ساری قوتوں کو زیر کرتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ دریاؤں نے ان کو راستے دیے، جنگل کے شیروں نے اور جو درندوں نے ان کے محافظ بنے ہی۔ یہ وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں توحید کی وہ امانت تھی کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ آج امت مسلمہ کی زوال اور امت مسلمہ کی پستی میں سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ختم ہو گیا ہے، ہمارا یقین اسباب پر زیادہ جو ہے چلا گیا ہے۔ اگر اللہ کی ذات سے مکمل ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر دنیا کی کسی چیز سے انسان ڈرتا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور دنیا کی کسی طاقت سے وہ نہیں ڈرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو اس سے ڈرائیں گی، ساری دنیا اس سے دھجے گی، ساری دنیا ان سے ڈرے گی۔ کیا تھا عمر فاروق کے پاس؟ کفر ایوانوں میں بیٹھ کر کے عمر کا نام سن کر کے لرزتا تھا، اس لیے کہ توحید کی امانت سینوں میں محفوظ تھی، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین تھا۔ آج وہ چیز اور وہ عقیدہ یا تو کلی طور پر ختم ہوتا جا رہا ہے یا پھر اس میں لچک آ گئی ہے، اس میں جو ہے اس میں زنگ لگ چکا ہے جس کے زنگ کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ یہ مایوسیاں کیوں ہوتی ہے؟ اتنی قوت اور طاقت اور اتنی جو ہے فیسلٹیز کے باوجود اور اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود اور اتنے جو ہے اچھے ماحول میں رہنے کے باوجود انسان مایوسی کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام کا سب سے پہلا سبق جو اس نے اپنے بیٹے کو پڑھایا اور اپنے بیٹے کو وصیت کی وہ یہ تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے علاوہ کا ڈر تمہارے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کا خوف تمہارے دل و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔
جب اللہ کے علاوہ کا خوف اور ڈر بھی تمہارے دل و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے تو پھر اللہ کے علاوہ سے مانگنا اور اللہ کے علاوہ سے امیدیں لگانا اور اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کا در چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پر جا کر کے بھکاری بن جانا، یہ دنیا کا وہ عمل ہے جو انسان کو ذلیل سے ذلیل تر بنا دیتا ہے۔ آج ہماری اولادیں توحید سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد کو توحید کا سبق نہیں پڑھایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی پہلی وصیت اپنے بیٹے کو قرآن کریم میں اللہ نقل فرما کر کے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہی ہیں کہ اگر اپنی نسل نو کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اگر اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی فلاح و بہبودی چاہتے ہو، اگر ان کو کامیابی کی راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام وہی کرو جو لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج عقیدہ توحید کی اہمیت ہمارے ذہن میں دل و دماغ میں ختم ہو گئی ہے۔ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کا مطلب نہیں پتا، یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کا کوئی نہیں سوچتا، اس لیے کہ ہمیں مطلب قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دنیا کی ساری جو ہے زبانیں سیکھیں گے لیکن قرآن کریم کی زبان عربی ہے اس کو ہم نہیں سیکھیں گے، جو اسلام کی زبان، قرآن کی زبان، ہمارے نبی کی زبان، جنت کی زبان ہے، اس کو سننے کی اور جن کو سیکھنے کے مستقل فضائل بیان کیے۔ اس لیے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین جب ہمارے ذہن میں اور دل و دماغ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہا نا علامہ اقبال نے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے لا الہ پڑھ رہے ہو لیکن اس کلمے کو اپنے اندر نہیں بٹھایا، اس کلمے کی حقیقت کو، اس کلمے کے مفہوم کو، اس کلمے کے مطلب کو اور اس کلمے کے عقیدہ توحید کو جس کا یہ کلمہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے، اگر اس کلمے کو ہم نے اپنے دل کی گہرائیوں میں نہیں اتارا، اپنے آنے والی نسل نو کے دل و دماغ میں اس کو نقش نہیں کیا تو یہ کلمہ اگر خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو پھر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کا سبق اتنا ہی۔